بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ من و سلوہ، آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوئی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور اسے فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں دریائے نیل کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جاؤ، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر کفار کا قبضہ تھا جو نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور ہیں، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے، وہ میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ میدان 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات اسی جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے، اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری قوم توبہ استغفار کرنے لگی۔ میدان میں ہونے والے سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ایک چٹان پر ماری، اس چٹان سے 12 چشمے جاری ہو گئے کیونکہ یہ وادی وسیع جگہ پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ دن کے وقت سورج کی تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے، لہٰذا دھوپ سے بچنے کے لیے ایک سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ رات کے وقت ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ انہی عنایتوں میں سے ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو اس پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا لوگ اسے بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ بنی اسرائیل پر یہ بھی معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے، نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ پیغام تھا کہ روزانہ تم من و سلوہ کو کھا لیا کرو، کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو اس چٹیل میدان میں ہم بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی، جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا سب گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا۔ دنیا میں مختلف مذہبوں اور قوموں میں بھی آسمان سے اترنے والے کھانے کا ذکر ملتا ہے۔ جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔
تمام نعمتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں جکڑے ہوتے ہیں، ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ مشکلیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔